ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ یعنی انسان جو اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے اور سعادتیں حاصل کرتا ہے تو کرتے کرتے جس وقت وہ اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتا ہے تو گویا وہ سعادتوں کی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ اور جب شہادت نصیب ہو جائے تو کیا ملتا ہے؟ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے۔ بظاہر تو انسان قتل ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسی زندگی حاصل کر لیتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام کی شہادت سے اندازہ کر لیجئے، کربلا میں باقی شہید ہونے والوں سے اندازہ کر لیجئے، یہ کتنی صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کا نام، ان کا کام، ان کی شان، ان کا مقام سب زندہ ہے۔ صدیوں پر صدیاں تبدیل ہوتے ہوتے یہ زمانہ آ گیا، مگر آج بھی ہر مومن کے دل میں امام عالی مقام بس رہے ہیں، اور آپ کے غلام جنہوں نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح زندہ و جاوید ہیں۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ میں نے چوتھے پارے سے آپ کی خدمت میں جو آیہ کریمہ پیش کی اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت اس حوالے سے دوسرے مقام پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہو چکا جو اس سے پہلے درجے کا تھا۔ اس میں ارشاد باری ہوا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں،
ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کام تو ہو چکا ہوتا ہے، واقعتاً ایک بات بھی ہوتی ہے مگر اسے کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی، اس کے بارے میں بس چپ کر جانا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت کہو، تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہیں تو صحیح نا، بس انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، کیا اللہ کا یہ مطلب ہے؟ تو جواب آیا بل احیاء، بلکہ وہ ہیں ہی زندہ، صرف کہنے کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں ہی زندہ۔ زندہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو خود دیکھا ان کے جسم کٹے، ہم نے خود دیکھا ان کے خون نکلے، ہم نے خود دیکھا ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، ہم نے خود دیکھا لوگوں نے ان کو دفنایا، تو پھر بل احیاء، وہ زندہ کیسے ہیں؟ کہا وہ زندہ ہیں لیکن ولیکن لا تشعرون، تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ نیچر ہے کہ ہم جس ماحول اور جس زندگی میں رہتے ہوتے ہیں نا، ہم اسی کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں نا، ہم اس زندگی کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے کھانے پینے کو سمجھتے ہیں، پہننے اتارنے کو سمجھتے ہیں، سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں، کاروبار ملازمت نوکری کرنے کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تو جو زندگی ہم پیچھے ماں کے پیٹ میں گزار کے آئے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ ہے؟ بولے پتہ ہے؟ وہاں غذا ملتی تھی کہ نہیں؟ روزی ملتی تھی نا، تبھی بچ کے آ گئے ہو نا۔ وہاں روزی ملتی تھی لیکن سوچے غور کریں کیسے ملتی تھی؟ نہیں سمجھ سکتے نا، اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت ہم جس پروسیس میں تھے وہاں ہمارا شعور، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری سمجھ کام نہیں کرتی تھی۔ اگر اس وقت کوئی ماں کے پیٹ میں جا کے ہمیں کہتا کہ یہ جو تمہاری ماں کے پیٹ کے باہر لوگ رہتے ہیں نا وہ گاجریں، مولیاں، شلجم کھاتے، آپ کو سمجھ آتی؟ نہیں آتی نا، اس لیے کہ وہاں آپ نے یہ چیزیں دیکھی نہ ہوتی، آپ کو اس بارے میں سمجھ ہی نہ آتی۔ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی دنیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ پاگل ہے۔ زمین کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ لوگ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس وقت اس کو اپنی ماں کی پیٹ کی دنیا کا بس پتہ تھا کہ وہاں جو ماں کے پیٹ میں وہ لپٹا ہوا پڑا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ سیدھا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، وہ تو ایک ہی اینگل پہ ہے جس پہ اسے اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب اس کو کوئی بات بتائی جائے گی تو اس کے شعور میں تو نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح اب جب ہمیں قبر یا قبر کے آگے کی بات بتائی جاتی ہے تو چونکہ ہم نے اس جہان کو دیکھا نہیں، اس کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کیا، لہٰذا جتنا چاہے انسان ایکسپلین کرتا رہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کہنا نہیں ہے۔ اچھا کہنا نہیں ہے تو جو خیال آتا ہے بندے کے ذہن میں اس پہ تو کنٹرول نہیں ہوتا، خیال تو آ جاتا ہے نا، گمان بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو ہم بولتے نہیں ہیں، لہٰذا اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں کہنا تو درکنار، مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ اللہ پاک نے ہر آیت کو کسی نہ کسی وجہ سے کسی پس منظر میں اتارا ہے نا۔ تو جس وقت
اسلام کا آغاز ہوا نا، اور جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے مال، اپنے گھر، اپنے اسباب، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو کافر، مشرک اور منافق تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہ یہ لوگ حضور پر ایمان لاتے تو نہ ان کو اپنی جانیں ضائع کرنی پڑتی، نہ یہ قتل ہوتے، نہ ان کے گھر لٹتے، نہ ان کی اولادیں مرتی، نہ یہ خود مرتے، یہ بچے رہتے۔ اس کے جواب میں رب کریم نے ان کو جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی جانیں لوٹ رہی ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے گھر قربان ہو رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اپنی اولادیں اپنے سامنے قتل کروا رہے ہیں، تو سنو تمہارا جواب میں دیتا ہوں اور اس قرآن میں دیتا ہوں جو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس کے شان نزول کو اور تمہاری سوچ کو بھی لوگ پڑھتے رہیں گے، اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ ہیں ہی زندہ، مگر زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور دوسری جگہ پہ کہنے پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، تصور میں بھی یہ بات نہیں لانی کہ یہ لوگ مر جاتے ہیں، بل احیاء، وہاں کہا تھا کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تو شاید تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ وہ کوئی روحانی زندگی ہوگی جیسے پہلے روحوں کی زندگی تھی، اور وہ اس نور کے عالم میں روحیں رہتی تھی، ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کسی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، شاید اب بھی کوئی ایسی زندگی ہے جس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ فرمایا سن لو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، جس طرح وہ رب تمہیں اس دنیا میں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے، بالکل اسی طرح اب وہ اپنے رب کے پاس جا کر وہ روزی پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے والے کی۔ آج میں نے آپ کے سامنے شہادت کا معنی اور اس کی کچھ مختصر سی تفصیل پیش کرنی ہے۔ ہم شہادت کی بات کرتے ہیں، شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں، سید الشہداء کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب بیان کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ شہادت کوئی اتنی لذیذ چیز تھی کہ جس کے لیے اصرار کر کر کے حضور کے غلام اور حضور کے اہل بیت ایک دوسرے سے سبقت لے جا کے آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ پہلے میں کٹ جاؤں، پہلے میں شہید ہو جاؤں، دوسرا بچ جائے، وہ پیچھے رہ جائے، مجھے اللہ پہلے اپنے پاس لے جائے۔ آخر اس کے اندر لذت کیا تھی؟ شہادت ہے کیا چیز؟ اس کے لیے وعدہ کس چیز کا ہے جس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اور آپ کے غلام اتنے بے قرار ہو کر آگے بڑھتے تھے؟ تو آئیے سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام سید الشہداء اور آپ کے غلاموں کو شہادت کا عطا فرمایا، اس شہادت کا وہاں معنی کیا تھا اور اس کے علاوہ شہادت کے معنی کیا ہیں؟ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جب لفظ اشہدو کہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے میں گواہی دیتی ہوں۔ ہم نے اشہدو کا کلمہ کہہ کے گواہی دی، تو گواہی اتنی زبان کے ساتھ دینا ناکافی ہوتا ہے۔ دن کے وقت آج جن لوگوں نے دن کا بیان سنا تھا اس میں میں نے آپ کو ایمان کی صفتیں ریفرنس میں پیش کی تھی کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں یا ایمان کی گواہی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کتنی چیزوں کے ساتھ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ جب تک وہ ساری چیزیں ہمارے ایمان میں شامل نہیں ہوتی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو گواہی ہے کسی چیز کی وہ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں ہوتی،
صرف رسماً گواہی نہیں ہوتی، بلکہ گواہی وہ ہوتی ہے جس کی صداقت پر آپ کا دل بھی مطمئن ہو، آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں، آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، آپ کا ضمیر بھی اس کو مان رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں ان کا پھر حشر کیا ہوگا، آخرت میں ان کا انجام کیا ہے اور دنیا میں کیا ہے۔ تو شہادت کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ عربی کا لفظ بنا کس سے ہے؟ شاہدہ یشہد شہودن، شاہدہ یشہد شہودن۔ یہ طالبات بتائیں کہ یہ کون سا باب ہوگا؟ شاہدہ یشہد، سمع یسمع، اس کے وزن پر یعنی شاہدہ یشہد شہودن اس کا مادہ ہوگا۔ اس کا اسم فاعل جو ہے گواہی دینے والا، نارملی معنی کے مطابق تو وہ بنے گا شاہدن، اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ ہوگا نا، شاہدن، اور اس میں مفعول مشہودن مفعولن کے وزن پہ ہوگا۔ لیکن یہاں لفظ شہید کہا جاتا ہے شہادت پانے والے کو۔ تو اس کے لیے مختلف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں شہید، شاہد، شہود، مشاہدہ۔ یہ تمام لفظ جو ہیں وہ لفظ شہود سے مشتق ہیں۔ اب جس طرح یہ لفظ مختلف ہیں اسی طرح ان کے معانی بھی مختلف ہیں۔ مثلا شہید کا مطلب ہے حاضر ہونا، اس کا ایک مطلب ہے مدد کرنا، اس کا ایک معنی ہے گواہی دینا، پھر اس کا ایک اور معنی ہے کسی چیز کو پا لینا۔ توجہ سے سنیں آپ نے معنی، یعنی شہادت کے کتنے معنی میں نے عرض کیے؟ حاضر ہونا، مدد کرنا، گواہی دینا، کسی چیز کو پا لینا۔ اب ان معانی کے لحاظ سے جو اسلام میں ایک مسلمان یا ایک مومن شہادت حاصل کرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی شہادت میں یہ سارے معنی صادق کیسے آتے ہیں، تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ شہادت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ شہید جس وقت جام شہادت نوش کرتا ہے تو اسی وقت شہید ہوتے ہی اس کی روح کو اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حاضر ہونے کا معنی پایا گیا، اس لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے کو شہید کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے کہ اس کو فوراً رب کے دربار میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی کہ شہید اپنی بہت پیاری اور بہت قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے دین، اپنی قوم اور اپنے ملک و ملت کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی مدد کی یا نہیں کی؟ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کربلا میں اپنی جانیں قربان کی انہوں نے دین کی مدد کی یا نہیں کی؟ کس طرح کی؟ کہ دین کے اوپر کیسا وقت آ چکا تھا کہ یزید لعین دین اسلام کے اندر کس قدر تبدیلیاں پیدا کر کے کتنے حرام کام سر عام کر رہا تھا، کس قدر بے حیائی کو عروج دیا جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، قرآن عظیم کے احکامات اور آپ کی فقہ مبارکہ کو تبدیل کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں اگر اسلام کے اندر رائج ہو جاتی تو آج اسلام کا الف بھی آپ کو باقی نہ ملتا۔ تو رہتی دنیا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی مدد یہ تھی
کہ اسلام کو اس حال پر بچایا جاتا. لہٰذا آپ نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے غلاموں کی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنی اولادوں کی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی. ہر ایک کو باری باری کٹوا دیا. لیکن وہ قربانیاں پھر اس شان سے قبول ہو گئی کہ اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا بدبخت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے امام عالی مقام کے غلام اتنی کثیر تعداد میں دنیا میں پیدا کر دیے کہ وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کے اندر ہونے والی خرابی کو آج بھی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بچا لیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ شہادت کے اندر وہ مدد کا معنی بھی پایا گیا کہ جب انسان مدد کرتا ہے، فرض کریں کہ ایک انسان ملک کی اسلامی سرحد پر پہرا دے رہا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے. جب دشمن آ کے مقابلہ کرتا ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، ملک کو بچا لیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے. تو مسلمانوں کو بچانے میں اس نے مدد کی کہ نہیں کی؟ تو شہادت میں مدد کا معنی بھی اس طریقے سے پایا گیا. اور تیسرا معنی گواہی دینا کہ شہید اپنی محبوب جان پر کھیل جاتا ہے، جام شہادت نوش کر لیتا ہے اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے حق ہونے اور اپنے ملک و ملت اور اپنی قوم کی عظیم قدروں کے درست ہونے کی گواہی دیتا ہے. اور یہ گواہی اس کے خون سے ملتی ہے. جب اس کا خون بہتا ہے، اس کی جان قربان ہوتی ہے، تو وہ جان جاتے ہوئے یہ گواہی دے جاتی ہے کہ میرے محبوب کا دین سچا ہے، میرے رب کا نام سچا ہے اور دین اسلام سچا ہے. لہٰذا میں نے اس پر آنچ نہیں آنے دی، اس کی میں نے گواہی دے دی، مگر اپنی جان کو میں نے پیش کر دیا. اب کون سا معنی رہ گیا؟ کسی چیز کو پا لینا. اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کون سا ہوتا ہے؟ قبر میں جانے سے لے کے قیامت تک جو عرصہ بندے کا قبر میں گزرتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں اور جو رحمتیں، جو سعادتیں، جو انعام و اکرام دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے، شہادت کی عظیم موت کا دروازہ پار کرتے ہی، یعنی جیسے شہید کی روح نکلتی ہے تو وہ موت کا دروازہ پار کر جاتا ہے. اب اس دروازے کے پار کرتے ہی عملی طور پر پریکٹیکلی وہ شہید اپنی آنکھوں سے وہ سارے انعام، ساری رحمتیں اور سارے اکرام دیکھ لیتا ہے اور اس طرح وہ اللہ کے وعدوں کو سچا پا لیتا ہے. یہ عام طور پر جو شہادت کے معنی ہیں وہ سارے آپ نے اس کے اندر سماعت فرما دی. اب شہادت کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور گراں قدر نعمت کا نام شہادت ہے. جن خوش نصیبوں کو یہ لازوال اور انمول نعمت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو شہید کہتے ہیں. جن کو شہادت کی دولت نصیب ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. اور ان شہیدوں کی فضیلت پھر کیا ہے؟ وہ جو ابھی میں نے آغاز میں 2 آیتیں آپ کو سنائی کہ وہ ڈائریکٹ پھر اللہ کے ہاں اس طرح رہتے ہیں کہ انہیں جاویدانی حیات، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کی جاتی ہے. اللہ کی میزبانی میں ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے رزق بھی عطا کرتا ہے اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے ان کو اپنی بارگاہ میں رکھتا ہے. اس بات سے شہادت کی عظمت کا اندازہ کر لیجئے
کہ یہ نعمت کتنی عظیم الشان ہے کہ خود امام الانبیاء محبوب خدا صدر انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی. ٹھیک ہے، آپ نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی. انشاءاللہ ہم اگلے دن میں اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے تمنا کرنے کے اندر حکمت کیا تھی، اور پھر آپ کی جو تمنا تھی وہ رب ذوالجلال نے پوری کس شان کے ساتھ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بخار کی حالت میں ہوا نا، آپ کو بخار تھا اور بخار کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، مگر آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ مجھے شہادت عطا کی جائے. مگر اس طریقے سے ظاہری شہادت کہ میدان جنگ میں آپ جا کے اپنے صحابہ کی طرح یا اہل بیت کی طرح جنگ کریں اور آپ کا وصال ہو اور آپ کو شہید کیا جائے، ایسی شہادت اللہ نے آپ کو نہیں دی. مگر آپ کو شہادت عطا کی گئی. وہ کیسی عطا کی گئی اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ سمجھیں گے. آج آپ اس کی قدر کا اندازہ کیجئے، اس کی شان کا اندازہ کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ذرا آپ گنتی کیجئے میں کتنی مرتبہ اگلے لفظ بولنے لگی ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں. آپ نے شمار کیا کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا؟ شہید ہوں پھر زندہ ہوں، شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں. یہ کائنات کے والی نبیوں کے سردار اس شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، اور پھر ایک بار نہیں، بار بار یہ سلسلہ چلتا رہے. اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ یا تو وہ نعمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں جو اللہ کریم نے اس کے بدلے میں دینے کا اعلان فرمایا ہے، یا پھر وہ لذت جو شہادت کے وقت شہید کو نصیب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے خود آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں، جو کائنات کے والی ہیں، جسے اللہ پاک نے ساری نعمتیں تقسیم کرنے والا بنایا ہے، وہ اس نعمت کی تمنا کر رہے ہیں. تو سوچنے کا مقام ہے کہ آخر اس کی شان کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اس کی اہمیت رب کے حضور کتنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کتنی ہے، جو آپ بار بار اس کی تمنا فرما رہے ہیں. جن لوگوں کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ نے سنا، تو میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت بھی نصیب کرنا، اور اپنے نبی کے شہر میں میری قبر بھی بنانا. تو لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہادت بھی ہو اور پھر آپ کی قبر بھی یہاں ہو، یعنی نہ آپ کسی جہاد میں جائیں اور نہ آپ جا کے جنگ لڑیں اور آپ کو شہادت بھی مل جائے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب سچی دعا تھی تو حضرت عمر کو شہادت ملی کہاں؟ پھر ملی کہاں؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی نماز کی حالت میں آپ کو رب نے شہادت عطا کر دی. تو جب ہماری لگن، تڑپ اور طلب یہ سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو علی کل شیء قدیر ہے. پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں سے شہادت ملتی ہو، بلکہ وہ ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ آپ اگر اپنی چار دیواری کے اندر اپنی چارپائی میں لیٹے مر رہے ہیں تو رب شہادت کھینچ کے وہاں لے آئے. اس کی قدرت کا عالم اور اس کی شان کا عالم یہ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان
مسلمان اور دوسرا ہوتا ہے کافر۔ اب آگے کافروں کے درجے مختلف ہیں۔ کافروں میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ تو کافروں کی جتنی اقسام ہیں ان سب میں سے بدترین کافر کون ہے؟ جو مرتد ہے۔ مرتد پتہ کون ہوتا ہے؟ جو پہلے کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور پھر کفر کی طرف واپس چلا جائے، یہ مرتد ہے۔ اور اس نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا انتخاب کیا۔ وہ اتنا بدترین ہے کہ اگر 3 دن کے اندر اندر وہ توبہ نہ کرے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر الگ کر دیا جائے۔ آج اس ہمارے دور میں مرتد پتہ ہے کون ہے؟ قادیانی مرتد ہیں، مرزائی مرتد ہیں، اور ان کا شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ یہ مسلمان ہونے سے اسلام سے پھر کر واپس یہ ارتداد کی طرف گئے ہیں، اور انہوں نے وہ کفر اختیار کیا ہے جو سب سے بدترین کفر ہے۔ اب جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، مسلمان میں بھی درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولیٰ، سب سے بلند، سب سے عظیم الشان درجہ مسلمانوں میں سید الرسل نبی الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر باقی تمام عظمتوں والے جو رسول ہیں ان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں صدیقوں کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد شہیدوں کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد صالحین کا یعنی اولیاء کرام کا درجہ ہے۔ اب اولیاء کرام میں بھی مختلف رینک ہیں، مختلف درجے ہیں۔ کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی اوداد ہے۔ یہ مختلف درجات اللہ کی ولایت میں بھی ہیں۔ پھر مومن ہیں، پھر متقی ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے نچلے درجے کا مسلمان کون ہے؟ جو نافرمان ہے، جو گناہ گار ہے، جو فاسق ہے، وہ مومن سب سے نچلے درجے کا ہوگا۔ اب سامعات محترم، نبوت تو آقا علیہ السلام کی ذات پہ آ کے ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد نبوت قیامت تک آ نہیں سکتی، لیکن نبی کے بعد کے جو درجے ہیں کہ کوئی صدیق بن جائے، صدیق بننا ہے تو بڑا مشکل، لیکن بن سکتا ہے۔ ولی بننا ہے تو بہت مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے ولایت عطا کر دے۔ اور اسی طرح جو شہادت کی بات ہے، شہادت کا مرتبہ پانا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل اس لحاظ سے کہ انسان کو سب سے پیاری اپنی جان ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب سے پیاری اپنی جان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر کو آگ لگ جائے، اب آپ اس آگ کے اندر کود کر اپنا اندر سے سامان نکالیں گے یا اپنی جان بچائیں گے؟ جان بچائیں گے۔ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے چور آ جائیں، آپ اس وقت ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے، لڑائی کریں گے، یا اپنے سامان کو بچائیں گے، چابیاں چھپائیں گے، یا اگر انہوں نے آپ کے سر پہ پستول رکھ دیا تو آپ ان کے کہنے کے مطابق جو وہ مانگیں گے وہ دے کے اپنی جان بچائیں گے؟ بولیں، جان بچائیں گے۔ تو جان ہی سب سے قیمتی ہے۔ تو شہادت میں کیا ہوتا ہے؟ بولیں، شہادت میں جان پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو مشکل اس لحاظ سے ہے کہ جو سب سے پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، اور آسان اس اعتبار سے ہے کہ جس وقت انسان کو اللہ کے انعام و اکرام پر یقین آ جاتا ہے اور وہ اس زندگی کو اگلی زندگی پر ترجیح نہیں دیتا اور اللہ کی بارگاہ سے شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ درجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چھلانگ میں، ایک ہی جمپ میں وہ اس زمین کی پستی سے عرش کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ ہمت پیدا
ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے شہادت آسان ہو جاتی، پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار ہو۔ جب ایک لمحے کے اندر کسی عام گناہگار مومن کے اندر بھی یہ یقین پیدا ہوتا ہے نا، اور یقین کی لہر گزرتی ہے، تو اس لہر سے اللہ کریم اس کو یہ فائدہ عطا کرتا ہے کہ بڑے بڑے پرہیزگار، متقی، عالم، فاضل پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ گناہگار سب کے دیکھتے دیکھتے عرش کی بلندی کو چھو لیتا ہے۔ ابھی آپ حال ہی میں جو اپنے ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر جو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے میں جو واقعہ ہوا، جو پشاور عدالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو کتنے کم عمر نوجوان خالد غازی نے ایک ہی لمحے میں پوری بھری عدالت میں، یا جج بھی ہیں، یا وکیل بھی ہیں، وہاں پولیس بھی ہے، تو اتنی جرأت اس لڑکے کو کس نے عطا کر دی؟ سوچئے ذرا، یہ وہی جرأت تھی جس کو جرأت ایمانی کہتے ہیں، یہ وہی عشق تھا جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور اس نے 100 مرتبہ لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ کائنات کے والی، آمینہ کے نور نظر، سیدہ فاطمہ کے بابا جان میرے خواب میں آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ وہ میرا گستاخ ہے، اسے جا کے قتل کر دو۔ کتنا یقین آیا اس کو، یقین کا کون سا کمال کا درجہ اس کو نصیب ہوا کہ وہ ساری باتیں بھول گیا، نہ اسے جج کا خوف آیا، نہ پولیس کا خوف آیا، نہ وہ کلا سے وہ ڈرا، کسی بات سے وہ ڈرا نہیں ہے، اور بھری عدالت میں اس نے پستول چلا کے گستاخ رسول کو مار دیا۔ اب اسے پتہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں ایسے غازیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ اسی کو ایمان کامل کہتے ہیں، یہی سچی گواہی ہے، اور یہی وہ پکا ایمان ہے کہ جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں اس سے پہلے کتنے واقعات گزر چکے ہیں۔ غازی علم دین شہید نے بھی یہی کیا، عامر چیمہ نے بھی یہی کیا، ممتاز قادری نے بھی یہی کیا، اور بہت پیچھے چلتے جائیں تو ہر صدی میں، ہر زمانے میں ایسے نوجوان گزرتے رہے ہیں جنہوں نے ایسے کسی گستاخ کو اس زمین پر برداشت نہیں کیا اور اپنی جان اپنے محبوب کے قدموں میں پیش کر دی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جن کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، جن کے باپ دادے کو کوئی نہیں جانتا تھا، جن کے گھر بار اور خاندان کو کوئی نہیں جانتا تھا، ایسے پلک جھپکنے میں پوری دنیا میں ہیرو بن گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ جو پیاری جان تھی اس کو جب محبوب کے قدموں میں پیش کیا تو محبوب نے دنیا میں ہی یہ اعزاز عطا کر دیا کہ ہر طرف سے نعرے لگنے لگے، ہر طرف سے شان بڑھنے لگی، دنیا اس کو چومنے لگی، اس کے قدموں کو چومنے لگی، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اپنی دستاریں اتار کے ان کے قدموں میں جا کے رکھنے لگے کہ ہمارے حصے کا کام تم نے کر دیا۔ ایک بہت عرصہ پہلے جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا، یہ 1934 کا واقعہ ہے، 1947 میں پاکستان بنا اور 1934 کا واقعہ ہے کہ جب کراچی میں ایک تانگا چلانے والا، کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تانگے چلانے والے، ایک تانگا چلانے والا عبد القیوم نامی شخص، جب اس کو یہ علم ہوتا ہے یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی آدمی نے گستاخی کی ہے اور آپ کی شان میں ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں، تو تانگا روک کر، گھوڑا کھڑا کر کے وہاں کا وہاں وہ سیدھا پہنچتا ہے اور جا کے خنجر کے ساتھ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب وہ بندہ جس کو اپنے محلے میں لوگ نہیں جانتے تھے، ایک تانگا چلانے والا صبح اٹھتا ہے، تانگا تیار کرتا ہے، نکلتا ہے اور اندھیری رات میں واپس آ کے گھر سو جاتا ہے، کون جانتا ہے اس کو؟ لیکن ادھر اس نے جیسے ہی خنجر چلایا، جیسے ہی شور مچا کہ حضور کے گستاخ کو قتل کر دیا گیا، اب
اس کے جواب میں جب مقدمہ چلا، عبد القیوم نے پھر فرار نہیں کیا، پھر وہ بھاگا نہیں، پھر وہ چھپا نہیں، خنجر سمیت سیدھا جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بڑے بڑے وکیل آئے ملاقات کرنے کے لیے، کہا کہ تم اپنا بیان بدل دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو آگے ہمارا کام ہے کہ ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے اور تمہیں رہا کروا دیں گے۔ تو انہیں جواب دیتا تھا کہ ارے اللہ کے بندو، میں نے اپنا بیان بدلنے کے لیے تو یہ کام نہیں کیا، میں نے تو وہ عظیم الشان شہادت حاصل کرنے کے لیے نبی کے غلام، نبی کے گستاخ کو قتل کیا ہے۔ پھر جب وہ قتل کر کے بھی اپنے عشق پر کاربند رہا، اپنی محبت پہ ڈٹا رہا، پھر اس زمانے میں 1934 کی بات بتا رہی ہوں، 1934 میں جب کراچی میں اس شخص کا، عبد القیوم کا، وہ تانگا چلانے والے کا جب جنازہ اٹھا تو 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس شخص کا جنازہ پڑھا۔ ہمارے سارے شاید پورے گاؤں کے اندر 25 لاکھ لوگ مشکل سے آ سکتے ہیں۔ یہ انعام دنیا میں ملا کرتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا یہ مطلب ہے، اور ہر روز میں یہ گزارش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارا ان چیزوں کو سمجھنے کا کیا مطلب ہے۔ شہادتیں صرف مرد حاصل نہیں کرتے، شہادتیں عورتوں کو بھی نصیب ہوتی ہیں، اور ہمارا تو اعزاز یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر اگر سب سے پہلی شہادت کسی کو نصیب ہوئی تو وہ عورت تھی۔ حضرت سمیہ جن کو اتنے دردناک طریقے سے قتل کیا گیا، یہ سب سے پہلی وہ عورت تھی جو اسلام کے نام پہ شہید ہوئی تھی۔ اور جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ شہادت کی آگے کئی اقسام ہیں، صرف ایک تو یہ شہادت ہے نا جو حقیقی شہادت ہے، جو میدان جنگ میں نصیب ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف علماء نے مختلف انداز سے تفصیلات کے مطابق جو شہادت کی قسمیں لکھی ہیں، بعض مقامات پہ 7 قسمیں لکھی گئی، بعض جگہوں پہ 32 قسمیں لکھی گئی، بعض جگہوں پہ 47 قسمیں لکھی گئی، یعنی یہ ساری شہادت کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو بھی نصیب ہو جائے گا اس مرتبے کے مطابق آپ کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی شریعت پر رشک کیجئے جو رب کریم نے آپ کو عطا کی، کہ اس شریعت کے اندر جو عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے پیدائش کے دوران فوت ہو جاتی ہے، رب اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ جو مرد و عورت جل کر مر جاتے ہیں ان کو بھی رب شہادت کا مقام عطا کرتے ہیں۔ اچانک مکان یا بلڈنگ گرنے سے نیچے کوئی دب کے مر جاتا ہے، رب اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مرد اور عورت اپنے علاقوں سے باہر سفر کرتے ہیں، اور زمانہ طالب علمی کے دوران اگر کوئی طالب علم مر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ جو اپنی دولت اور اپنا مال بچانے کے لیے کسی سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، رب اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ یہ سارے درجے بھی شہادت کے ہیں۔ تو جس وقت ہم اپنی جان کو بچانے کی بجائے اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے دائمی رتبہ اور دائمی مقام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کی شان کی بلندی کے لیے، تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے ہر دن رات میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں کیا لوگ مرتے نہیں؟ ابھی آج بھی صبح ہم نے ختم کل میں شرکت کی، اور ہر مہینے میں، ہر 15 دن میں، ہر 2 مہینے میں، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں کوئی نہ کوئی فوتگی ہوتی رہتی ہے۔ اور اپنے پیچھے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے دادا دادی نانا نانی نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے اور عزیز و اقارب نہیں ہیں۔ چھوٹی سی عمروں میں لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کے بغیر ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو موت تو آنی ہی آنی ہے نا، لیکن اگر اچھی موت نصیب ہو جائے جس سے انسان کو خود بھی اعلیٰ مرتبہ مل جائے اور اس کے جانے کے بعد دنیا بھی پیچھے اس موت کو یاد کرتی رہے، تو پھر اس موت کے کیا کہنے ہیں۔ تو میری بہنوں،
اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت ہمیں عطا فرمائی، اس کی سمجھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کو آ سکتی تھی؟ لوگ روکتے رہ گئے، صحابہ کرام بھی ان کو روکتے رہ گئے، مگر آپ یہی فرماتے تھے کہ میں مامور من اللہ ہوں، میری اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے میں نے وہ پوری کرنے کے لیے لازمی جانا ہے۔ حالانکہ آپ تو ابھی پیدا ہوئے تھے، تو مصطفیٰ کریم جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھنے آئے تھے اسی وقت آپ رو رہے تھے، آپ کی آنسو مبارک گر رہے تھے، اور آپ نے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا کہ میری امت میرے اس شہزادے کو قتل کر دے۔ پھر بھی نہ آپ رکے ہیں، نہ آپ ڈرے ہیں، نہ آپ نے راستہ بدلا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ اسلام یہ قربانیاں مانگ رہا ہے، جب تک یہ قربانیاں نہیں دی جائیں گی اسلام بچ نہیں سکتا۔ اور کل مجھے نانا کے حضور جا کے کیا جواب دینا ہوگا کہ اگر ہماری موجودگی میں اس زمین سے اسلام مٹ جائے یا اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ تو پھر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، آپ کو یہ یقین تھا یہ سارا امتحان ہم نے پاس کرنا ہے، آپ کو اپنی طاقت پر بھی یقین تھا، اللہ کی عطا پر بھی یقین تھا۔ کون کون آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا، کون کون سی مخلوق نہیں آئی؟ اگر جنات بھی آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور ہم آپ کے نانا جان کے غلام ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، یہ بدبخت اور شقی القلب آپ کو پانی نہیں پینے دیتے، آپ کے جانوروں کو پانی نہیں پینے دیتے، تو یہ غلام آپ کے نانا جان کے حاضر ہیں، اگر ایک مرتبہ اشارہ کروں تو فرات کی نہر کو کھینچ کر آپ کے خیموں میں لے آؤں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے نانا کا غلام ہے تو مجھے دیکھ میں نانا کا نواسا ہوں، طاقت تیرے اندر زیادہ ہے، یہ طاقت میرے اندر زیادہ ہے، پاور تجھے رب نے زیادہ دی ہے یا مجھے زیادہ دی ہے؟ تو فرات کی بات کرتا ہے، یہ جو یہ سامنے بہ رہی ہے کہ تو اس کو کھینچ کر خیموں میں لانا چاہتا ہے، ذرا میری طرف دیکھ، اگر یہ حسین نظر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھے تو رب حوض کوثر کا منہ میرے خیمے کی طرف موڑ سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ میرا امتحان ہے اور کربلا میرے لیے کمرہ امتحان ہے۔ تو جو لائق اور ہونہار طالب علم ہوتے ہیں وہ کبھی کمرہ امتحان سے بھاگا نہیں کرتے، امتحان دے کر نکلا کرتے ہیں۔ تو ہم سب امتحان کے لیے نکلے ہیں، لہذا ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ جب انسان شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کو 6 خوبیاں شہید کو عطا فرماتا ہے۔ ہر کوئی، یہ حضرت امام حسین کی شہادت کی بات نہیں، ہم جیسے گناہگار بھی اگر اس مقام پہ فائز ہو جائیں، اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے، تو اللہ رب العزت پھر بھی یہی وعدہ فرما رہا ہے، اس عام شہید کو بھی یہ 6 خوبیاں ملیں گی۔ کون سی؟ پہلی خوبی یہ کہ جس وقت کسی شہید کو گولی لگتی ہے یا کسی خنجر یا چھری کا وار ہوتا ہے، تلوار کا وار ہوتا ہے، اور پہلا وار لگتے ہی جب انسان کے جسم سے خون کا پہلا فوارہ نکلتا ہے، اس میں سے جو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی وہ شخص جتنا بھی گناہ گار تھا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا، بشرطے کہ اس نے وہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یا ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اخلاص کے ساتھ لڑی ہو، اللہ اسے سب سے پہلا فائدہ یہ عطا کرتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے اسی وقت اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ شہید کو یہ پہنچتا ہے کہ قبر کے عذاب سے
اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ شہید کا یہ ہوتا ہے کہ اسے قیامت کے بعد دوزخ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں رہتا، وہ بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ اس کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے جو یاقوت اس کے تاج کے اندر لگا ہوتا ہے۔ کتنی باتیں عرض کی میں نے؟ 4۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت 72 حوریں دی جاتی ہیں، 72 حوروں سے جنت میں اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ، جب قیامت آئے گی اور لوگوں کو جنت اور دوزخ میں بھیجنے کا اعلان ہوگا تو اس شہید کے جو عزیز رشتہ دار، قرابت دار، خاندان والے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس وقت تیرے پاس اتھارٹی ہے کہ تو اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کر لے، 70 لوگوں کے حق میں تیری شفاعت قبول کی جائے گی، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ انسان، یہ باقی جو میں نے 5-6 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی، کوئی اگر ان سے بھی ہمکنار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اور ایک سب سے آسان بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 24 گھنٹوں میں 25 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ پاک اس کو بھی شہادت کی موت عطا کر دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ صرف یہ 2-4 لفظ ہیں، اللہم بارک لی فی الموت وفیہا بعد الموت۔ بس اتنی دعا کو کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت میں، چلتے پھرتے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، جب بھی دن رات میں 25 بار پڑھ لے، اللہ کریم اس کو شہادت کی موت عطا فرما دے گا۔ دعا کیا پڑھی ہے میں نے؟ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ جن بچوں نے لکھی ہے وہ آپ ان سے لکھوا بھی سکتے ہیں، لکھی ہوئی لے بھی سکتے ہیں، جن کو ایسے یاد کرنا مشکل ہو۔ اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو 2 مرتبہ ہر بار پڑھتے ہوئے جب موت کا نام لیں گے تو موت یاد آئے گی، تو دن میں اتنی مرتبہ جب موت کو یاد کریں گے تو موت سے محبت ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو ان باتوں پہ یقین ہو جاتا ہے اور وہ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہم کسی کے شہید ہوتے ہوئے، کسی کی لڑائی کے وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کا جسم کٹ رہا ہے، ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی بازو کٹ رہا ہے، کبھی گردن کٹ رہی ہے، کبھی ٹانگ کٹ رہی ہے، کبھی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کوئی اس طرح شہید ہو رہا ہوتا ہے اور لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اور اپنی جان لے کر میدان جنگ میں چلا جاتا ہے، یہ سارے زخم جو اس کو لگ رہے ہوتے ہیں اس کو صرف اتنی تکلیف پہنچتی ہے جیسے چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ قابل یقین بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہ بات درست ہے۔ آپ بے شک جو بھی دیکھ رہے ہیں
لیکن ان لوگوں کے جسموں سے تکلیف کے دور کرنے پر ہمارا رب قادر ہے۔ اور بعض اوقات جو محویت ہوتی ہے، جب انسان کھو جاتا ہے کسی خیال میں، آپ اگر مثال کے طور پہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں، آپ گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کھڑے ہو کے کوئی 3 بار آواز دے، آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے، آپ کو آواز ہی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی نا، پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ بولیے نہیں، آپ محو اتنے ہیں اپنی سوچ میں، اپنی پریشانی میں، اپنی ایک کیفیت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی آپ کو بلا رہا ہے، کوئی آپ کا نام لے رہا ہے، کوئی آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں محو ہو کر ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو جو محبت خدا میں محو ہو جائے، جس کو اتنی سچی رب کی محبت مل جائے، اور وہاں صرف محبت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تلواروں سے، تیروں سے، بھالوں سے یا گولیوں سے وار کیے جاتے ہیں، اور جس وقت چھلنی ہو جاتا ہے شہید ہونے والے کا جسم، اور اب وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے، تو ادھر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے آگے سے پردے ہٹا کر رب کا ڈائریکٹ دیدار اس کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، ہمارے سامنے ایک دم سے کوئی بڑی خوبصورت چیز آ جائے نا، حسین و جمیل، اور ہم چل رہے ہوں اور یکدم آنکھوں کے آگے آ جائے، تو ہم اس بے خیالی میں چلتے ہیں کہ آگے نالا بھی ہو تو ہم اس کے اندر جا کے گر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا کھو جاتے ہیں ہم۔ جب پروردگار کا دیدار ایک بندے کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے، اور اس کو چھریاں لگے یا تلواریں لگے یا گولیاں لگے، پھر اس کو کیا پرواہ ہو؟ تو یہی وجہ ہے کہ پھر شہید کو اس سے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ مشکل لگ رہی ہو مثال سمجھنا، تو پھر ایک اور مثال سمجھ لیجئے، جب آپ آپریشن کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کا آپریشن کرتے ہوئے کبھی آپ کی وہ ہڈیاں کاٹتا ہے، کبھی آپ کا گوشت کاٹتا ہے، کبھی آپ کی وینز کاٹتا ہے، تو آپ تو مزے سے پڑے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ، اور جب ہڈیوں کا آپریشن کیا جاتا ہے، تو ہڈی کا آپریشن کرنا آسان کام ہے؟ اس کو جوڑنا، اس کو کاٹنا، اس کو سیدھا کرنا، یا اس کے اندر راڈ ڈالنا، یا اس کے اندر سوراخ کرنا۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کا آپریشن ہو رہا ہو اور وہ اچھل کے کمرے سے باہر آ جائے درد کی تکلیف سے؟ وہاں کس وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں آپ کو انجیکشن دیا جاتا ہے، آپ کی باڈی کو سن کر دیا جاتا ہے، اور اس سن ہونے میں اتنا اثر ہے کہ آپ کا جسم کٹ رہا ہے، جڑ رہا ہے، آپ کے جسم کے اندر آرٹیفیشل پارٹس بھی ڈالے جا رہے ہیں، پھر ان کو سیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ اس سن کر لینے کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ تو جو نور حقیقی، جو عشق حقیقی، جو حسن حقیقی ہے، جب وہ آپ کے آگے آ جائے تو پھر انسان کو تکلیف کس چیز کی محسوس ہو؟ لیکن اس مقام تک پہنچنا، اپنے آپ کو اس کامل یقین کا حامل بنانا، اصل میں یہ بات مشکل ہے، اصل میں یہ بات مشکل ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ دولت آ جائے جس سے ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہمیں کٹنا پڑے تو کٹ جائیں، قربان ہونا پڑے تو ہو جائیں، مال قربان کرنا پڑے تو کر لیں، لیکن اللہ کی محبت میں ہمارے اندر کمی نہ آئے، تو پھر ان محبوب ہستیوں کے نقش قدم پہ ہم چل کر اس راہ کے راہی بن سکتے ہیں، پھر ہمیں کامل ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ اور مطلوب ہی ایسا کامل ایمان ہوتا ہے جس وقت آپ ایک فانی چیز اللہ کے حضور میں اس کی محبت میں پیش کر دیتے ہیں، تو رب ذوالجلال کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے بدلے میں آپ کو باقی چیز عطا کرتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اس حسن کے سامنے اس ساری کائنات کا حسن ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا جو حسن رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ ملک شام میں 3 سگے بھائی تھے جو بہت بہادر، بڑے نڈر، بڑے جری تھے، اور ہمیشہ جہاں بھی جہاد کرنے کی ضرورت پڑتی وہ اپنے آپ کو جا کے پیش کر دیتے اور جہاد لڑتے۔
جب رومیوں کے عیسائیوں کے خلاف جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو ان رومیوں نے ان تینوں بھائیوں کو جنگ میں گرفتار کر لیا، چونکہ بڑے مشہور و معروف بڑے بہادر ترین تینوں نوجوان تھے، انہیں گرفتار کر لیا۔ اب وہ رومی ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ لالچ دے کر انہیں اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ ہمارے کام آئے، ہماری فوج میں شامل ہو جائیں۔ ان کو اسپیشلی تینوں بھائیوں کو عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تم مذہب چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ تو تمہیں وہ نعمت عطا کروں گا جس کے لیے دنیا ترستی ہے، اور وہ کیا کہ اپنی تینوں شہزادیوں کے ساتھ تمہارے نکاح کر دوں گا، تم بادشاہ کے داماد بن جاؤ۔ ان تینوں نے بیک زبان ایک ہی بات کہی کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بار بار جب یہ جملہ دہرایا نا تو بادشاہ نے اپنا حربہ استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ 3 دیگیں لاؤ، 3 دیگوں کے اندر زیتون کا تیل ڈالو اور اس تیل کو تینوں دیگوں کو چولہے کے اوپر رکھ کے اس تیل کو ابالو۔ جب تیل ابل جائے تو باری باری ان بھائیوں کو دیگ کے اندر ابلتے تیل میں ڈالو۔ پہلے ایک کو ڈالو کہ دونوں دوسرے اس کا انجام دیکھ سکیں، پھر دوسرے کو ڈالو اگر جب یہ نہ مانے، اور جب دوسرا بھی نہ مانے پھر تیسرے کو ڈالو۔ اب اسی طرح کیا گیا، جب تیل لایا گیا، دیگیں چڑھا دی گئی، ایک دفعہ پھر غور کیا گیا کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ انہوں نے جواب پتہ کیا دیا؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تم نے کیا سوچا کہ تمہاری اس سزا کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے اور ہم اپنا کلمہ اپنے نبی کا چھوڑ کے عیسائی ہو جائیں گے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آخر پہلے بھائی کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، تیل بھی زیتون کا اور دیگ کے اندر جو ابل رہا ہو، جب اس کے اندر ڈالا گیا تو لوگوں کی نظروں کے سامنے اس نوجوان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر تیل کے اندر مکس ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا۔ اب دوسرے کو کہا گیا اس کے بعد، مگر وہ پھر بھی نہیں مانا۔ جب دونوں بھائی اس حالت کو پہنچ گئے تو جو تیسرا چھوٹا تھا نا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو ابھی روک دو، اس کی ابھرتی جوانی کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، شاید یہ کسی اور طریقے سے مان جائے، اسے ہمارے سپرد کر دو۔ بادشاہ کے سپرد کر دیا گیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وزیر نے ایک مکان میں اس نوجوان کو بند کر دیا، اور جو بادشاہ کی شہزادیوں میں سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی، اس شہزادی کو زرق برق شاندار لباس پہنا کے خوشبوئیں لگا کر رات کے وقت اس نوجوان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جو سب سے آسان اور سب سے مضبوط طریقہ ہوتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، اس کا ایمان چھیننے کا، لیکن وہ آج کل کا نوجوان نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کریم کے زمانے کا آپ کا غلام اور اس ماحول میں پلنے والا تھا جہاں نور ہی نور تھا، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی۔ وہ لڑکی رات کے وقت کمرے میں داخل ہوئی، ساری رات وہ نوجوان مصلی پہ نفل پڑھتا رہا، اس نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر اس شہزادی کو دیکھا تک نہیں۔ رات گزر گئی۔ لڑکی کے لیے یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ ہم وہ شہزادیاں جن کی ایک جھلک دیکھنے کو دنیا ترستی ہے، اور میں تنہائی میں
مکمل بن ٹھن کر اعلیٰ ترین لباس پہن کے اس کے کمرے میں موجود ہوں. یہ کیسا پتھر اور لوہے کا بنا ہوا شخص ہے کہ اس نے ایک مرتبہ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں. صبح کے وقت وہ مایوس ہو کے غصے میں بھری ہوئی ناکام جب واپس بادشاہ کے پاس آئی، اس کو بتایا کہ آج شاید اس کی کوئی عبادت کی رات تھی. اس نے ساری رات تو میری طرف پلٹ کے ایک نظر بھی نہیں اٹھائی. بادشاہ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، دوسری رات پھر جاؤ، تیسری رات پھر جاؤ. خواتین اسلام، اس ایمان کا اندازہ کیجئے. اس نوجوان کے پاس اس اکیلے کمرے میں رات کی تنہائی میں خوشبوئیں میں بسی ہوئی شہزادی 40 راتیں آتی رہی، 40 راتیں، اور 40 راتوں میں اس نوجوان نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے اس شہزادی کو نہیں دیکھا. آخر اس نے عیسائی کیا ہونا تھا؟ 40 راتیں جب گزری وہ لڑکی ہار گئی. اس شہزادی نے خود متوجہ کیا، مخاطب کیا اس نوجوان کو اور کہا کہ اے نوجوان، تو کس کا عاشق ہے؟ تو کس کا فدائی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تو نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ کہا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اب لڑکی نے جب یہ سنا تو بدلنے آئی تھی نوجوان کو اپنی حالت بدل گئی. سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. پھر اپنے شاہی استبل سے 2 گھوڑے لے کے آئی. شہزادی کی کون روک سکتا تھا؟ اور رات ہی رات دونوں وہاں اس کمرے سے نکل کر ان گھوڑوں پہ بیٹھ کے کہیں چلے گئے. ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے آنے کی آواز آئی. یقیناً انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ بادشاہ نے اپنی فوج کے لوگوں کو ہمارے پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا. لیکن جلد ہی انتہائی تیزی کے ساتھ وہ گھوڑے جب قریب آئے تو ان دونوں نے کیا دیکھا کہ وہ دونوں نوجوان جو اس کے بڑے بھائی تھے وہ دونوں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. گھوڑوں کو روکا اور ان گھوڑوں کے پیچھے فرشتوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب کے سب آ کے رکے. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بھائی، وہ جو کھولتے ہوئے تیل میں جو ہمیں پہلا غوطہ دیا گیا تھا، بس وہ ایک غوطہ دینے کی دیر تھی، اس کے بعد جنت کی بہاریں ساری ہمارے سامنے تھیں. ہمارے لیے کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس وہ ایک تیل تھا اور اس ایک تیل کے اندر کا ایک غوطہ تھا. وہاں سے سیدھے ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے. اب وہ دونوں بھائی جو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے، یہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس جنگل میں جاتے ہوئے وہ سارا لشکر فرشتوں سمیت ان کے پیچھے آیا. اس جگہ پہ وہ رکے اور رکنے کے بعد کیا کیا، وہ جو شہزادی تھی بادشاہ کی بیٹی، اس کے ساتھ اپنے بھائی کا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد فرشتوں کے ساتھ وہ واپس چلے گئے. یہی وہ حقیقت ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ وہ معمولی سی جھلک میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم صرف شہادت کا نام ہی نہ لیتے رہیں کہ محرم میں شہادتیں ہوئی تو ہم ان کی یاد میں بیٹھتے ہیں. شہادت کیا ہے، اس کے اندر لذت کیا ہے، اس کے بعد شان کیا ہے، شوکت کیا ہے، اس کا اجر اور انعام کیا ہے. تو کیا
ہر بندہ شہادت کی تمنا کر سکتا ہے یا نہیں، اور ہر ایک بندے کے نصیب میں شہادت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور ہماری شریعت کا امتیاز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت میں وہ چیز تمہیں نہیں بھی ملی مگر تمہارے دل کے اندر اس کی سچی تڑپ اور طلب تھی تو اس طلب کی وجہ سے رب تمہیں وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے آج سے اس محفل سے یہ لنگر اور یہ دولت حاصل کریں کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کون کون سی شہادت کس کس کے نصیب کرتا ہے۔ جی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ کوثر دا پانی مدنی تو وار دیو جند اونج بھی تے جانی ہے۔ تو کسی اچھے طریقے سے چلی جائے، کسی شان کے ساتھ چلی جائے تو یہ کمال کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس راتوں کے صدقے یہ نعمت بے بدل عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔